وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 9، جس کا ترجمہ ہے فریب دینا چاہتے ہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سے پہلی جو آیت ہے اس کے ساتھ اس آیت کا دو طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلی آیت میں منافقین کی بے ایمانی کا ذکر تھا، اور اب ان کے برے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ کفر دیگر اعمال سے مقدم ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا اور اعمال کا بعد میں۔ دوسرے یہ کہ پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اگرچہ وہ ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں، اور اس آیت میں اس کے مقبول نہ ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 9، یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ یخادعون خدا سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہے چھپانا، اور اصطلاح میں خدا کے معنی ہے دھوکہ، یعنی برائی کو دل میں چھپا کر اچھائی ظاہر کرنا۔ اور یخادعون اللہ کہ اللہ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو یہاں پر اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ مراد ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو پیارا کا صلوات والسلام کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ الہی میں وہ اہمیت ہے، وہ درجہ ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کی اطاعت، ان کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ ان کو دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب بظاہر تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں تھا نا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھا، تو بس یہ بھی اس کے ساتھ ہی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے، تو بس اسی قاعدے کو ہی یہاں پہ بھی وہی قاعدہ چل رہا ہے کہ اسی قاعدے کے تحت فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آگے ہے انفسہم، انفسا جو ہے وہ نفس کی جمع ہے۔ نفس کے معنی ہے، کچھ معنی ہے نفس کے معنی ہے ذات، روح، دل کے متعلقات خون، پانی۔ یہاں پر پہلے معنی جو ہیں وہ مراد ہیں، یعنی کہ یہ منافقین در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو شخص اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا اختیار کر رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو وہ کامیاب سمجھ رہا ہے، تو وہ کتنا بیوقوف ہے، اور وہ سخت دھوکے میں ہے۔ جیسے کہ منافقین نے دین چھوڑ کر دنیا اختیار کی اور اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن دنیا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی، رسوائی اور ذلت ہی ان کو نصیب ہوئی، تو یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا نا انہوں نے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، انہوں نے فانی دنیا کو چھوڑا اور اس کی نعمتوں پر لات ماری، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا، تو دنیا ان کی غلام بن کر ان کے قدموں میں آ گری، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آگے ہے وما یشعرون، یعنی کہ ان کو شعور نہیں ہے اس کا۔ یشعرون شعور سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ عقل سے جو ادراک کیا جائے، یعنی جو بات عقل سے سمجھی جائے اس کو علم کہتے ہیں، اور حواس سے جو ادراک کیا جائے یعنی حواس کے ذریعے جس چیز کو سمجھا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعور، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو شعور کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کا خلاصہ تفسیر یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اپنے گمان میں وہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس پر کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور فریب اسی کو دیا جا سکتا ہے جو حقیقت سے ناواقف ہو،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، تو وہ تو ابتدا ہی سے ہر ایک کی حقیقت اور انجام سے خبردار ہیں، کیونکہ معراج میں سب کفار اور مومنین کو پیارا کا صلاۃ والسلام دیکھ آئے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی مومنین اور کفار کے ناموں کے رجسٹر دکھا دیے گئے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے بدکاروں کے ایمان کی خبر دے دی تو وہ آخرکار مومن ہی ہو گئے، اور بڑے بڑے ظاہر متقیوں کے جہنمی ہونے کی خبر دے دی تو وہ آخرکار جہنمی ہو کر مرے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جوانان جنت کے سردار ہیں، اور پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ میری لخت جگر سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی بیبیوں کی سردار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ حضرت ابو طالب جو ہیں، جو ان کے چچا تھے، وہ دوزخ میں نہیں ہیں بلکہ اس کے جھیرے میں رہیں گے، اور ان کے تلوے میں آگ کی محض ایک چنگاری ہوگی وغیرہ وغیرہ، جس ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانتے ہیں اور ان کے درجات اور درکات سے بھی واقف ہیں، لہٰذا یہ منافق ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح مسلمان بھی اپنے نور ایمان سے مومن اور کافر دونوں کو پہچان لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسلمان کی ذہانت سے ڈرو، مسلمان کی ذہانت یا مسلمان کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بلکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے جانور بھی کافر اور مومن کی تمیز کر لیتے ہیں۔ اسی ضمن میں آپ کے ساتھ ایک روایت شیئر کروں گی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شیر آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شیر، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو وہ سن کر کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ابو لہب کا بیٹا تھا عتبہ، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، تو شیر نے کیا کیا تھا، اس کا منہ سونگھ کر پھاڑ دیا، لہٰذا وہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے ان کے عیب نفاق کو ظاہر نہ فرمایا، اس لیے منافق سمجھے کہ ہم دھوکہ دہی میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ حقیقتاً نہ تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ ہوا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ ہوا، اور نہ ہی مسلمانوں کو دھوکہ ہوا، بلکہ یہ دھوکہ خود ان منافقین کے ساتھ خود ہی ہوا۔ لیکن یہ ان کی بدنصیبی اور بدبختی کہ اس راز کو وہ سمجھ نہ سکے، یعنی وہ منافقین جو ہیں وہ اس راز کو سمجھ ہی نہ سکے کہ ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کی فضول جو باتیں تھیں ان پر مسلمانوں کا خاموش ہو جانا در حقیقت عیب پوشی ہے۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس بھی یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں، روح انسانی خالص مومن اور شیطان کھلا ہوا کافر۔ مزید فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ نفس امارہ جو ہے، یعنی جو ہمارا وہ نفس جو کہ ہمیں برائیوں پر ابھارتا ہے، وہ منافق کے دل سے مل کر اپنے آپ کو اس کا دوست ظاہر کرتا ہے، ادھر شیطان سے ملتا ہے تو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ لیکن جس دل پر اللہ کا فضل و کرم ہو جائے، نگاہ کرم ہو جائے اللہ کی، اس پر نفس امارہ جو ہے وہ غالب نہیں آتا، بلکہ آخر کار خود ہی مجبور ہو کر تابع ہو جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ منافق کون ہوتا ہے، منافق کس سے کہتے ہیں۔ منافق یہ لفظ جو ہے یہ نفاق سے بنا ہے، جس کے معنی ہے علیحدہ ہونا۔ چونکہ ان کا دل اور زبان علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی دل کچھ کہتا ہے اور زبان سے وہ کچھ اور کہتے ہیں، اس لیے انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ نفاق کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف منکر ہو۔ نمبر 2 یہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل صاف منکر نہ ہو بلکہ مذبذب ہو۔ نمبر 3 یہ کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور دل میں تصدیق بھی ہو، مگر دنیا کی محبت اس پر ایسی غالب ہو کہ دنیاوی نفع کو ایمان پر مقدم سمجھتا ہو، دنیا کے لیے لشکر اسلام کا مقابلہ اور اہل اسلام کی بربادی اور دین کی مذمت اس کے نزدیک کچھ مشکل نہ ہو، جو کافر چاہے چند پیسے دے کر اس سے ہر بھلا اور برا کام کروا لے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ سخت قسم کے کافر ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ یہ اور نمبر 4 یہ کہ جو ایسا بے حیا تو نہ ہو مگر اس کا کال حال کے مطابق نہ ہو، یعنی کہ وہ
زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ اور رکھے. اس بات کو تقیہ بھی کہتے ہیں، جو کہ شیعہ مذہب کا بڑا اصولی مسئلہ ہے کہ جو شیعہ مذہب کے لوگ ہیں وہ تقیہ کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت جو ہیں ہم تقیہ کو جائز نہیں سمجھتے. یعنی تقیہ بھی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ دل سے کچھ ہونا اور زبان سے کچھ اور ہونا. اس قسم کا جو نفاق ہے یہ بھی منافقین کا ہی طریقہ تھا، جو کہ صداقت ایمان سے بالکل خالی ہے، کیونکہ کوئی معمولی سمجھدار بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتا. حدیث پاک میں بھی بعض گناہوں کو بھی، جو بعض گناہ ہیں ان کو بھی نفاق کہا گیا ہے. جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں. کون کون سی 3 علامتیں ہیں؟ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، کسی سے لڑے تو گالیاں بکے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، کسی کی امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے. یہ عملی نفاق ہے، نہ کہ